نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جھولی میں ہمیشہ ایک پتھر رہا کرتے تھے، جو دوڑنے والا پتھر جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے ذریعے دو معجزات عطا فرمائے۔ یہ پتھر ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا، جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ آپ نے بھی قرآن کی آیت میں سنا۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ، جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت ناراض تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ اور بازار میں اس کا پیروپگنڈ پھیلا دیا۔ اس مکروہ تہمت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی تکلیف میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برأت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برأت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اور وہ یوں ہے کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے، تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کی مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کی جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من بأس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔
جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ محترم سامعین کرام، اس پتھر کے ذریعے ہونے والا یہ پہلا بڑا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا واقعہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ محترم سامعین کرام، بہت سے لوگ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کے منکر ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ وہ بال مونڈتے ہیں، بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سر کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، بعض پتھروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کو زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاق ہیں، بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب خداوند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرمائے تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں ایک خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہا۔ یہ اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتا رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال ہے، نہ خلاف عقل ہے۔ لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت پاک کا ترجمہ ہے۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یا روزانہ کا چشمدید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ دوڑنے والا پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں ہمیشہ رہا کرتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات اسی پتھر کے ذریعے ظہور میں آئے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خدائے تبارک و تعالیٰ ان دونوں معجزات سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔